بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ جب اس کو پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، خیال میں، تصور میں، سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری بات سنتا ہی نہیں، ہماری دعا کو قبول کرتا ہی نہیں۔ تو یہ آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جس کو اپنا محبوب رکھتا ہے، جس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اس کی بات کو ذرا دیر سے ہی پورا کرتا ہے۔ جو بندہ کسی سریلی آواز کو، موسیقی کو سننا بہت زیادہ پسند کرتا ہو اور اس کی پسند کا جو جملہ، جو شعر اسے زیادہ پسند ہوتا ہے، اس کے مفہوم اور معنی کو خوب سمجھتا ہے، وہ اس کو بار بار سنتا ہے، وہ اس کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی جو پکار بہت زیادہ اچھی، بہت پسند ہوتی ہے، تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات کو بار بار سنوں۔ مولانا روم نے اس کی بہت بہترین مثال دی ہے، بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے اسماء حسنی ان کا ورد کرتے ہوئے ایک کیف اور ایک جذب طاری کر کے پڑھ کے دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنا فضل کتنا وسیع اور عریض پیش کرے گا۔ اور کبھی جب کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دعا، کوئی اسم پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو، پریشان حال ہو جاؤ، مضطر اور مضطرب ہو جاؤ، تو پھر اپنے سجدے کو لمبا کر لو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو اپنی زبان میں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں درود کو اتنے 100 مرتبہ، اتنے 1000 مرتبہ، اتنے ٹائم پہ پڑھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ کوئی حاضرات کا عمل نہیں ہے کہ آپ نے وہ مقام، وہ جگہ مختص کر کے بیٹھ گئے، ایک خاص تعداد میں آپ نے کلام کو پڑھا، موکل حاضر ہو گیا، جن حاضر ہو گیا۔ یہ فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ فٹ نہیں آتا۔ یہ ان کا کرم ہے، جس کو چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں دیدار سے مشرف کرا دیں۔ وہ ہمارے ماتحت نہیں ہیں، ہم سب ان کے ماتحت ہیں۔ بعض گناہگاروں کو آپ اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو بندہ بہت زیادہ پریشان ہو، کسی حادثت سے، کسی چور سے، کسی ہمسائے سے، کسی دشمن سے، کسی نظر بد، چشم بد سے پریشان ہو، ڈر ہو، خوف رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الحسیب، یا حسیبو یا حسیبو، ایک ہفتہ تک سورج کے طلوع اور سورج کے غروب سے پہلے 70 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاسد سے، اس کے ہمسائے سے، اس کے شر سے، اس کے دشمن سے، نظر بد سے اور ہر آفت اور خوف اور ڈر سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، یہ پڑھے۔ حسیب
خوب حساب لینے والا، اور اللہ اپنے حساب میں بڑا توازن پیش کرتا ہے۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا خالی ہاتھ، اور جب جاتا ہے نا تو پھر بھی خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ تو حسبی اللہ الحسیب پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حاسدین کو، فاسدین کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اور تجربہ کر کے دیکھے کہ ایک ہفتہ گزرنے نہ پائے گا، اس کا دل امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ میں اپنی ایک بات بتاؤں، آپ بیتی سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میرا میسیج لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کو پکارو بس۔ ایک بابا تھے، فیصل آباد میں رہتے تھے، بڑے اچھے نیک انسان تھے۔ ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی نا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے ہر وقت یہ خوف، یہ ڈر لگا رہتا ہے، جس طرح کسی کا کوئی مجرم ہوتا ہے نا، بس دروازے پہ دستک ہو تو وہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ کہیں کسی کی گرفت میں نہ جاؤ۔ اور واقعی میرے ساتھ یہ معاملہ بہت عرصے تک رہا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے ڈر خوف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 121 روپیہ اس کی آپ ٹافیاں لے لیں، سورہ فاتحہ کو 7 بار یا 21 بار پڑھ کر دعا کر کے آپ بچوں میں تقسیم کر دیں، بڑوں میں نہیں، صرف بچوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ میں نے 121 روپیہ ایک ہی دفعہ نہیں، میری بھی اپنی ایک سوچ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک دن پڑھا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ مسجد میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، انہوں نے، آپ یقین جانیے کہ وہ 3 دن تو انہوں نے ایک دن بتایا تھا، میں نے 3 دن کیا، لیکن پہلے ہی دن بالکل امن چاہیے، ہر قسم کے ڈر خوف سے کیا ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس کو جتنے صدق، یقین، اعتقاد، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی مہربانی کرتا ہے۔ تو اس لیے حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، اس کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم فکر سے آزاد کر دے گا۔ اور اس کو جمعرات کے دن سے شروع کریں۔ جمعرات کا دن وہ دن ہے، 2 دن ہیں، جمعرات اور سوموار کا دن، کہ سارے کے سارے اعمال باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے، سننے کے، جاننے کے، ان 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں عصر کے وقت میں اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور جب بندہ وضو میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، تسبیح میں، تحلیل میں مصروف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے فرشتوں سے بھی پوچھتا ہے جو ڈیوٹی پہ آتے ہیں، اور ڈیوٹی سے چھٹی کر کے جانے والوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا ہے اور کس حال میں چھوڑا ہے۔ آنے والے بھی کہتے ہیں وہ تسبیح کر رہا تھا، وہ تحلیل کر رہا تھا، وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی جو بھی کلام اس کی زبان پہ جاری ہے ہر ہے، وہ جا کے بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، میں نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا ہے۔ اور آنے والوں سے پوچھتا ہے تو نے جا کر میرے بندے کو کس حال میں پائے، وہ یہ کرتا ہے کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قعدے میں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ باوجود دیکھنے کے، سننے کے، فرشتوں سے بھی یہ گواہی لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو عصر کے وقت میں، جمعرات کے دن میں پڑھیں، شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، دشمنوں سے، حاسدین سے، فاسدین سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو کوئی پورے ایک ہفتے تک 70 بار سے
145 بار یہ اسم مبارک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ جس کو بھی کسی قسم کے تشدد کا ڈر ہو، خوف ہو، برادری میں، برادری سے باہر، خاندان میں کسی بھی بندے سے کوئی ڈر اور خوف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کو 7 دن کے اندر اندر اس کے دل سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو پہلے بتایا نا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت میں پڑھے، لیکن جب شروع کرے گا تو وہ جمعرات کے دن سے شروع کرے، عصر کے وقت سے شروع کرے، عصر پڑھ کے شروع کرے، غروب آفتاب سے پہلے وقت وہ شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو لمٹ بتائی جاتی ہے، جو تعداد بتائی جاتی ہے، جو وقت بتایا جاتا ہے، اس کا اگر خیال رکھیں گے تو اس چیز کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اسماء ہوتے ہیں توقیفی ہوتے ہیں، بزرگان دین کے مجربات ہوتے ہیں، اور ان نے جس وقت میں جس تعداد میں پڑھا ہوتا ہے اس کی تاثیر اسے سن کر دوگنا ہو جاتی ہے۔ اس تعداد کا فکس کرنا اور وقت کا فکس کرنا ایسے ہوتا ہے جس طرح آپ کسی سے کہیں نا کہ اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، رفتار کی کوئی کیفیت نہیں، آپ 1 منٹ میں جائیں، آدھے منٹ میں جائیں اس دیوار سے سر، لیکن جب یہ کہا جائے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک 20 سیکنڈ میں جانا ہے، یہاں تھوڑی سی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ 20 سیکنڈ ہی، نہ 19 ہوں نہ 21 ہوں، تب جا کے بات بنے گی۔ اس لیے جو تعداد فکس بچائی جاتی ہے نا، اس کو 70 بار پڑھیں، اس کو 100 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، تو اسی تعداد کے اندر ہی کمال ہوتا ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ حسبی اللہ الحسیب، یا حسیب و یا حسیب و یا حسیب و، اس کو سنگل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب پڑھیں گے حسبی اللہ الحسیب، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ہر قسم کے حسد سے، فساد سے، شر سے، دشمن سے، ظالم سے، نظر بد سے، تمام بری آفات سے محفوظ فرمائے۔